تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجب سب ہے زیر زمین، کیا عرب کیا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اور جن میں سے ایک حصہ اس دنیا کے اندر اتارا ہے، اور اسی کی وہی محبت کو کئی یعنی اربوں خربوں میں جو ہے تقسیم کیا ہے۔ تھوڑی سی ماں باپ کو دیا، چرند پرند کو دیا، یعنی جتنے بھی یہاں اس دنیا میں بسے ہیں، انسان ہو، حیوان ہو، وہی ایک حصے کی محبت کے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی کی وجہ سے ماں باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہیں، بہن اور بہن میں محبت ہوتی ہے، بہن اور بہن محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے محبت ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں اسی محبت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 محبت تو اپنے پاس رکھی ہے، اور ایک حصہ اس دنیا کے اندر ڈال دیا محبت، اسی کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر جو بعض تک اگر رحم کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، تو سمجھ لیے کہ اسی حصے کی بدولت، اور باقی 99 جو محبت ہے اللہ تعالیٰ جو میدان حشر جب قائم ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اس میں اپنی محبت دکھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اپنے بندوں پہ کرم ہے، پیار ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں کس طریقے سے ہم ان کو معاف کر دیں، کس طریقے سے ہمارا بندہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک حصے کی محبت کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کہ ایک محبت کے ذریعے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ بیٹا اگر رونے لگے، بچہ اگر رونے لگے، اگر بچہ جو پخانہ کر دیا ہے، لیکن ماں کو گھن نہیں آتی ہے، وہ اسی محبت کے بدلے میں اس سے بھی پیار کرتی ہے، اس کو دھلاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے جب مسکراتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہوتی ہے اور مصافحہ ہوتا ہے، تو فرماتے دونوں کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو حساب کتاب کرنے والے جو فرشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو روزانہ دو فرشتے اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہوتا وہ سردار ہوتا اس کے محتاط، جو برائی کرنے والا تھا۔ کوئی آدمی اگر ارادہ کر لیتا ہے نیکی کا، تو ابھی نیکی کیا نہیں ہے، لیکن فرشتہ جو ہے جو نیکی لکھنے والا ہوتا ہے وہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور کوئی برائی کرنے والا فرشتہ ہے، کوئی آدمی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کیا میں لکھ لوں؟ کہا ابھی تو اس نے کیا بھی نہیں ہے، ابھی تو اس نے گناہ کہاں کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس نے گناہ کر لیا تو کہا اب تو کر چکا، اب تو لکھ لیں، کہا ابھی رکے رہو، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لیں۔ تو فرماتے ہیں 6 گھڑی یا 6 گھنٹہ روکے رہتا ہے کہ ابھی مت لکھیے۔ اگر اس درمیان میں اگر وہ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں لکھی جاتی، وہ معاف ہو جاتی ہے۔
اگر توبہ کر لیا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ روزانہ صبح اور شام استغفار پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس فرشتوں کو جو ہے. اچھا، کوئی آدمی جب گناہ کی نیت کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی ایک نیکی ملتی ہے کہ چلو وہ گناہ کے لیے آمادہ ہوا تھا، پھر بعد میں جو اس نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر خوف سے، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، محبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھے ہوں گے، کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو اپنی چیز سے بہت محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور اس میں بہت سی مخلوق بنایا، تقریباً 18,000 کم و بیش جو ہے مخلوقات ہیں، اس میں سے ایک انسان بھی ہے. تو سارے لوگ کو جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہوں گے. کہیں کتا پیدا ہو رہا، کہیں خنزیر پیدا ہو رہا، کہیں کچھ اور پیدا ہو رہا ہے. لیکن جب ہم کو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اس پر بھی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کرم کیا کہ ہم کو ایمان والی ماں کے جو ہے پیٹ سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ ایمان والی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اور ایک کرم اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا. اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا کہ بہت کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے آخری پیغمبر میں پیدا کر، آخری پیغمبر میں پیدا کر، تاکہ جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے رہیں. لیکن دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ جب ان کو دشمن نے دوڑایا ہے، وہاں پہ اعلان ہو گیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو جو مارے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، پیسہ ملے گا، روپیہ ملے گا، دینار ملے گا. تو بہت سے لوگ دوڑائے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ کوئی گھر تھا کس کے اندر گئے ہیں، تو اس میں جو سب سے آگے تھا پکڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، آسمان پر اٹھا لیا. اور جو دشمن تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو بنا دیا. اب جب پورا لشکر جب اس کے پیچھے گیا تو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو آدمی تھا اس کو پکڑ لیے. اس نے بار بار کہا میں فلاں شخص ہوں. تو کہا اگر تم فلاں شخص ہو تو عیسیٰ کہاں گیا؟ تو کہا اگر میں تم کو اگر وہ مان لیتا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے. لہذا ان لوگوں نے اس کو پکڑا ہے اور سولی پر پہ چڑھا دیا. آج کل جو عیسائی دھرم کے مارنے والے ہوں، دیکھیں گے آپ لکڑی پہ ایک آدمی جو اس طریقے سے بنا ہوا ہے اور اس کو اپنے گلے میں پہنے رہتے ہیں. حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے آسمان پر اٹھا لیا. اب جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دنیا میں بھیجیں گے اور ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، لیکن اپنی شریعت میں نہیں رہیں گے. اپنی شریعت میں نہیں رہیں گے. کہ جس کے لیے جو انبیاء علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخری پیغمبر کی امت میں پیدا کر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ تو بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، کس طریقے سے کون سا عمل اس کا اپنے بندے کا قبول کر لیں اور اس کی گناہ معاف کر دیں. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں ایک رات کا بخار سارے گناہ کو معاف کر دیں. اب کسی کو بخار ہو گیا، وہ نمازیں چھوڑ کے بیٹھ گیا. ایسا نہ کریں. آپ گھر پہ رہیں، گھر ہی نماز پڑھ لیجئے. نہیں اٹھا بیٹھا جاتا ہے تو نماز نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ وہی بیماری آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں گے. اور فرماتے ہیں کہ اگر دعا پڑھ لے کسی بیماری میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اگر 40 مرتبہ اگر کسی نے پڑھ لیا بیماری میں، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس بیماری میں وہ ہلاک ہو گیا، شہید، تو کہتے ہیں شہیدی درجہ اس کو ملے گا. چھوٹی سی دعا کہ اللہ تعالیٰ بیماری بھی دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے اس کی گناہ معاف کر رہے ہیں.
ہر جگہ جگہ. اب آج کا دن سمجھیے کہ آج جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن گھر سے آدمی چلا، صاف شفاف کپڑا پہنا، عطر لگایا، آ کے نماز پڑھا، تو فرماتے ہیں کہ اس جمعہ سے اگلے جمعے تک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتے ہیں. لیکن جمعہ بھی جمعہ کی طرح سے پڑھے. اب آیا وہاں سے، خطبے کا وقت آیا ہے، پتہ نہ وضو صحیح سے کیا کہ نہیں کیا، وہاں کھڑا ہو گیا، جب تک خطبہ ہوتا ہے تب تک بڑبڑ بات کیا ہے، اور 2 رکعت نماز پتہ نہ دھکے مکہ کر کے پڑھ لیا. اس کے بعد میں جتنا ثواب آنا تھا اس سے زیادہ اس کا گناہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے، خطبہ جو شروع ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر خطبہ سنائی دے یا نہ سنائی دے، پھر بھی آدمی چپ چاپ بیٹھ جائے. اور کہتے ہیں مثل نماز کے، کہ جس طریقے سے آدمی نماز پڑھنے کی نیت باندھ لیتا ہے، تو اسی طریقے سے جب خطبہ ہو تو آدمی بیٹھ جائے. کوئی آدمی بات کرے تو اس کو منع بھی نہ کرو، منع بھی نہ کرے. بھئی نماز پڑھتا کوئی آدمی کسی کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا نا. اسی طریقے سے اگر خطبہ امام دے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت منع بھی نہیں کرنا ہے. تو جب کیونکہ 2 رکعت تو نماز ہوتی ہے جمعے کی، 2 رکعت بدل ہے خطبہ، اور اس میں آدمی بڑبڑ کرتا رہ گیا. تقریباً 10 رکعت سنت ہے. کتنی رکعت؟ 10 رکعت سنت ہے جمعے والے دن. 4 رکعت جمعے سے پہلے ہے اور 6 رکعت سنت جمعے کے بعد، اور 10 موقدہ ہے. ایسا نہیں کہ بھیا پڑھا نہ پڑھا تو معاف ہے، وہ 10 موقدہ. 10 میں سے آپ ایک بھی چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے. اچھا ہم دیکھیں دیہات وقت میں دیکھیں، کچھ آدمی ایسے ہیں جو 4 رکعت فرض کی بھی نماز پڑھتے ہیں. کہتے 4 رکعت فرض، ہم کہتے ہیں کہ جو ظہر کی نماز ہے اسی کا بدل تو جمعہ ہے. جب آدمی جمعہ کہیں ایسا ہو گیا کہ بھئی جمعے کی نماز چھوٹ جائے، اب کہیں جمعہ پانے کی امکان نہیں، کہ اب کہیں جمعہ میں ملنے کی امید نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اب آدمی اپنے یہاں رہ کر کے ظہر کی نماز 4 رکعت جس طریقے سے نماز ظہر کے پڑھتے اسے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی مسافر ہوتا ہے. بھئی ہم گئے یہاں سے لکھنؤ، جمعے کا دن تھا. اچھا مسافر پہ جمعہ فرض بھی نہیں ہے، مسافر پہ نہ مسافر پہ، نہ بچوں پہ، نہ عورتوں پہ ہے. تو آدمی اپنے گھر میں رہ کر کے جہاں بھی ہے تو وہاں اپنا مصلی بچھا کر ظہر کی نماز پڑھ لیں. اگر جمعہ کہیں مل جا رہا ہے تو وہاں پڑھ لیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے فضائل والا دن بنایا. دن تو سب اللہ تعالیٰ کا بنا، سب اچھا ہے، لیکن خاص طور سے جمعے کا اور اچھا بنایا. بھی جمعے کے دن میں کہ کوئی آدمی اگر جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ ایک ہفتے کے جتنے بھی کیے رہتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. کچھ یہاں لکھا ہے کہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. تو جب نماز پڑھے تو کچھ استغفار بھی پڑھ لے. جو گناہ ہم کو یاد ہے، یہاں یہ ہم سے فلاں گناہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اب ہم سے گناہ کچھ نہیں ہوگا، اب ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کر لیں، انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. اب آپ دیکھے ہوں گے عید کی جب نماز ہوتی ہے تو سارے لوگ جو ہے نکل کر کے جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. تب وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ جو اتنی زیادہ مجمع کس لیے جمع ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہمارے بندے آئے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو روزہ رکھنے کے بعد میں نماز پڑھنے آئے شکرانے کی. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا یہ بتائیے کہ جو مزدوری کرے تو ان کو کیا حق ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ ان کو پوری مزدوری دے دیے جائے. تو اللہ تعالیٰ گواہ بنانے کے لیے پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ تم گواہ رہنا کہ ہم ان کو بخشائے، اور جتنے بھی گناہ گار ہوں گے ان کے گناہوں کو بخش بھی دیں گے، اور جتنے زیادہ گناہ ہوں اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. لیکن جب آدمی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ویسے کرے گا تب. ابھی مفتی صاحب بتاتے نا کہ کوئی آدمی آ کر جو ہے جمعے کی نماز 4 رکعت پڑھے کہ نہیں ہم تو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نمازی تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو 4 رکعت نماز پڑھیں گے، بڑا اچھا ہم کو لگتا ہے. تو کہتے ہیں جب نبی سے میچ نہیں کھائے گا تو وہ عمل رد ہو جائے گا، وہ کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ جتنا جب اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہے تب عبادت کریں گے، اسی وقت میں قبول ہوگا. کوئی آدمی زوال کے وقت نماز پڑھے یا سورج نکلتے وقت نماز پڑھے تو نماز ہوگی؟
نفل نماز بھی نہیں ہوگا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہیں ہم کو نماز پڑھنا ہے، جہاں نہیں منع کیا ہے تو وہ ہم کو نہیں پڑھنا ہے، جتنی کہا ہے اتنے کرنا ہے، اس سے ہم کو گھٹانا بڑھانا نہیں ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ جو آنے والا ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہوگا، ہم تو دیکھے نہیں، تو رجب میں ہوتا ہے 27 رجب۔ بہت سے آپ دیہات وغیرہ میں یا گاؤں میں جائیں گی تو عورتیں جو کہتی ہیں کہ 1000ویں کا روزہ، کیا کہتے ہیں کہ ایک روزہ رکھیں گے تو 1000 روزے کا یہ سب من گھڑت، یہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نفل روزہ شب برات کے ایک دن بعد ہوتا ہے، 15 تاریخ کو رات میں 15 بھی لگ جاتی ہے، رات میں آپ عبادت کریے، صبح روزہ رکھیے۔ بقرہ عید کے ایک دن پہلے روزہ رکھا جاتا ہے، محرم میں 2 روزہ ہیں، 9، 10 یا 10، 11۔ تو جہاں جہاں ثابت ہے، آپ پورے سال اگر روزہ رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ سال بھر کی منت بھی پار کر لیں گے تو پھر بھی سال بھر میں جو ہے 365 دن میں آپ کو 5 روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ 5 دن آپ نے نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہم 1 سال تک روزہ رکھیں گے، پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کو 5 دن روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک تو عید والے دن نہیں، عید والے دن بھی روزہ رکھیں گے، ہم کو بڑا اچھا لگا، 1 مہینہ روزہ رکھے تھے تو ہم عید والے دن بھی روزہ رکھیں، کہتے ہیں روزہ قبول نہیں ہو، اس لیے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور بقرہ عید والے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک قربانی نہیں ہوتی تب تک کا روزہ، کیا کہتے ہیں روزہ، یہ روزہ نہیں ہے۔ بقرہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اگر قربانی اگر دیر ہو رہی ہے اس کے گوشت سے ناشتہ پانی کرنا یہ مستحب ہے، ایک ثواب کے لیے۔ اگر قربانی کروا رہا ہے جلدی سے قربانی ہو جائے تو اسی کے گوشت سے ناشتہ کر لے تو اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر نہیں ہو رہے، خدا نخواستہ دیر ہو رہی ہے، تو آپ جو گھر میں جو ہے انڈا پراٹھا بنا کر کے کھا لیجئے، بہت ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو نماز 5 وقتہ نماز ہے، آپ عمل کریں نہ کریں، کوئی عمل مت کریے، کوئی نفلی نماز نہ پڑھیے، لیکن آپ 5 وقت کی نماز اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو 5 طریقے سے اعزاز اکرام کریں گے۔ سب سے پہلا تو رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم کو جو سکون نہیں مل رہا ہے، تو سکون سے نماز تو پڑھ کے دکھائیے۔ کبھی سکون سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، آئے مسجد میں کھٹا کھٹ جلدی، کتنی جلدی سے پڑھیں، کتنی جلدی فارغ ہو جائیں۔ تو جب آپ کو سکون اگر چاہیے تو آپ کو سکون سے نماز ہی پڑھنا پڑے گا۔ رزق ملے نہ ملے، آپ کو دکھائی نہ دے کہ ہم کو رزق نہیں ملتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں قلب کا سکون، جو دل کا سکون ہوتا ہے وہ نماز سے آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے کہ آپ کے دل میں سکون ہوگا۔ آپ دیکھیں ہوں گے جس دن ہم قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے ہیں اس دن اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، دل بھی اچھا لگتا ہے، طبیعت بھی اچھی رہتی ہے۔ صبح آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے، سورہ یاسین پڑھ لیجئے، سورہ رحمان پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دن دیکھیے آپ کتنا حساس بساس رہیں گے۔ یہ روحانی چیز ہے، روح کی غذا جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن آدمی اس کو چھوڑ کے دنیا میں لگا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آپ کروڑ روپیہ کما لیجئے لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی شیطان تو کھلا دشمن ہے، شیطان تو چکر میں لگا رہتا ہے کس طریقے سے کیا عمل کر دے کہ آدمی جہنم میں چلا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ آ جائے گا اس دنیا کے اندر، جب بھی توبہ کر لے گا، ہمارے نزدیک گناہ کو معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر جتنا کوڑا کرکٹ ہے سمندر کے اندر اتنا بھی گناہ ہوگا، پھر بھی کہتے ہیں ہمارے نزدیک معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بشرطے کہ سچی توبہ کریں، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور ایک قطرہ آنکھ سے آنسو گر جائے، آنسو نہ گرے پھر بھی ندامت رہے کہ ہاں آئندہ کبھی نہ کریں گے۔ ایران کے اندر 2 بھائی تھے، اور ان دونوں بھائی میں اتنی محبت تھی، اتنی بنتی تھی کہ وہ ایک مثال تھے اس گاؤں کے اندر، مثال تھے، لوگ بہت تعریف کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائی عجیب ہیں، ایک کا نام تھا عبداللہ، دوسرے کا نام تھا عبد الرحمن۔ ان لوگوں کا برتن کا کاروبار تھا۔ کس چیز کا؟ برتن کا کاروبار تھا، اپنے یہاں برتن بناتے تھے، اور دونوں بھائی بنا کر کے سال بھر میں 2 مرتبہ جاتے تھے، سال بھر میں 2 مرتبہ جاتے تھے شہر، اپنے برتن کو فروخت کر کے آتے تھے،
اور اسی میں ان کا گزارا بھی ہو جاتا تھا، اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کیا کیا، ان دونوں بھائی جو نکلے شہر کی طرف جانے کے لیے، فرماتے ہیں کہ جو عبداللہ تھا اس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 4 بیٹے بھی تھے۔ جب راستے میں چلے تو راستے میں چلتے تھے تو فرماتے ہیں کہ جب شہر جو ہے 1 دن کی مسافت رہ گئی، جتنا دن 1 دن لگتا ہے چلنے میں، اتنا جب بچا رہا تو فرماتے ہیں کہ جب اتنا مسافت بچا تھا تو ان لوگوں نے ایک سایہ دار درخت دے کر کے اپنا گدھا اتارا کر کے، گدھے پہ سامان اتارا، گدھے کو دانا دیا، اسی یہاں آرام کرنے لگے، وضو بنایا، نماز ظہر کی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ایک آدمی دیکھ رہے کہ دور سے آ رہا ہے، گرد و آلوب ہو کر آ رہا ہے، اور آیا سامنے، کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ساتھ ایک ہم سفر بننا چاہتے ہیں، سفر کے ساتھ۔ تو اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات، سفر آسان ہو جائے گا ہم لوگوں کے لیے، بہت اچھا ہو جائے گا، آسانی سے بات کرتے کرتے سفر بھی کٹ جائے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب دونوں بھائی جب چلنے لگے جو تنہائی میں دیکھا بڑے بھائی کو، تو اس کے پاس گیا، کہا کہ دونوں بھائی آپس میں کام کرتے ہو؟ کہا ہاں کام کرتے ہیں۔ کہا کتنا کماتے ہو؟ کہا اتنا کما رہے، لیکن کتنا ملتا ہے؟ کہا ہم لوگ آدھا ہم لیتے ہیں، آدھا۔ کہیں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، دیکھیے یہاں سے جو ہے فتنہ پھیلا رہا شیطان۔ کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے، آپ کے 4 بچے ہیں۔ کیا بچے ہیں؟ آپ کے 4 بچے ہیں، بیوی ہے، آپ کا خرچہ آپ کا زیادہ ہے، آپ کو تو زیادہ لینا چاہیے۔ تو کہا ہاں یار بات تو آپ کی صحیح ہے، چلیے انشاءاللہ جو ہے اب آئندہ کوشش کریں گے، ہم آپ کو تو یہ دماغ میں آئی بھی نہیں کیا۔ اب ان کا کان بھر کر کے دوسرے بھائی کے پاس جا رہا، کہا کہ آپ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں؟ کہاں ساتھ میں کام کرتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو کہا کہ آدھا تقسیم ہوتا ہے؟ کہا ہاں آدھا۔ کہیں کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، یہ تو آپ تو بہت گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی تو آپ کو شادی کرنا ہے، آپ کو گھر بنانا ہے، آپ کو تو خرچہ بہت لمبا ہے، آپ کو تو زیادہ ملنا چاہیے۔ اب دیکھیے بڑے بھائی سے بھی کہہ دیا، اب چھوٹے بھائی سے بھی کہہ رہا ہے، آپ تو گھاٹے میں ہیں، آپ تو پھنس جائیں گے، بہت دقت ہوگی۔ اب چھوٹا بھائی جب سنا تو اس کے ایک کھچا سا رہنے لگا، بڑا مایوس رہنے لگا کہ یار بات تو صحیح ہے، جب سارا پیسہ بھائیے لے لیں گے تو ہمارا کیا بچے گا، اور ہم کو گھر بھی بنوانا ہے۔ اب یہ سب بات اس کو دماغ بسی تھی۔ اب دونوں بھائی گئے ہیں تو اپنا جو حسب معمول جو ہے سامان فروخت کرتے تھے، اچھی خاصی آمدنی ہوئی۔ اب جمعے کا دن تھا، اب دونوں چلے گئے مسجد میں نماز پڑھی تو امام صاحب جو ہے خطبے کے دوران سورہ ناس کی جو ہے تفسیر بیان کیا کہ جب کوئی آدمی آپ کو ایسی بات کہے کھوٹ دلانے کے لیے، حسد دلانے کے لیے، سمجھو یہ شیطان کی طرف سے، وہاں لاحول پڑھنا چاہیے۔ اچھا دونوں بھائی جو ہے نماز پڑھے اور دونوں بھائی دل ہی دل میں اپنے آپ کو توبہ کر لیا، کہا یہ، اور کہا کہ باہر نکل کر کے اس کے سامنے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا، اور وہ فوراً بھاگ نکلا اور فوراً آئے، امام صاحب سے ملاقات کیا، مصافحہ کیا، کہا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور دونوں بھائی نے بتایا کہ ہم کو جو اس طریقے سے اس آدمی نے جو ہمارے ساتھ تھا اس طریقے سے ہم سے کہا تھا۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی ہم سے بھی اسی سے کہا تھا۔ دونوں بھائی مل گئے آپس میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ جب اتنے بڑے اللہ کے ولی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا، کو بڑا سا بن گیا، روشنی کی زمہ، کہا کیا کہ میں اللہ ہوں اور بہت جو ہے میں اب آپ کو جو ہے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خوش ہو گیا۔ جب اس نے کہا کہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو کہا کہ سوچا کہ واقعی ہو سکتا ہے بھائی روشنی ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہو، میں اللہ ہوں، لیکن جب اس نے کہا آپ کی عبادت معاف ہو گئی تو کہو یہ اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام بڑے بڑے دنیا جا چکے، ان کی تو کبھی عبادت معاف نہیں ہوئی، اب تو کوئی قانون بھی نہیں آنے والا، اب تو قیامت تک قرآن کا ہی قانون چلے گا۔ تو انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور وہ جتنا کل بنا ہونا تھا سب، زمین سے لے کے آسمان تک جتنی روشنی تھی سب غائب ہو گئی۔ تو پھر آیا جو ہے شیطان، اس کو کہا حضرت آج تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ واقعی صحیح بات بھی صحیح تھی بھائی، ان کو اللہ نے علم دیا تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ جو ہے یہ عبادت کا جو معاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ تو ہونے سے شیطان ہے۔
انہوں نے فوراً جو ہے کہا کہ نہیں، ہمارے علم نے ہم کو نہیں بچایا ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو بچایا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم بچ نہیں سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے کتنا بھی آپ کے ساتھ گناہ ہو جائے ہم جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اور کر کے بھی چلے گئے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے کہ تھوڑی سی ناراضگی کی وجہ سے جان دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ناراضگی ہے، فوراً اس پر عمل کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک واقعہ بیان، ایک انصاری صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک صاحب کا جو ہے مکان بالکل قبہ نما بن رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ فلاں صاحب کا جو ہے یہ گھر بن رہا ہے۔ تو وہ صحابی جب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مخاطب کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر جو ہٹا لے رہے ہیں، بار بار ہٹا لے رہے ہیں۔ پھر ادھر سے آ رہے ہیں، 2-3 مرتبہ ہوا تو کہا ہوا کیا؟ تو سارے لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آپ کا مکان دیکھے تھے تو آپ کا مکان بالکل قبہ نما تھا۔ تو وہ آئے ہیں، فوراً جو ہے اپنا پورا گھر جو ہے توڑ تاڑ کے بالکل برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کہا یہاں ایک جو مکان بنا ہوا تھا وہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی مجلس میں گئے تھے، اسی سے ہوا تھا۔ جو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ ناراض ہیں، اس لیے ہم وہ گھر جو ہے توڑ دیا۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت، کہ تھوڑی ناراضگی دیکھا فوراً جو ہے اس چیز کو ختم کر دیا۔ حالانکہ پوچھا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وجہ سے ناراض ہیں، کیا ہے، لیکن ان کو ایسا لگا، انہوں نے فوراً وہ چیز ایسے ہی ہونا چاہیے۔